رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق اللہ العظیم۔ سبحان حضرات، اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید، یہ وہ کتاب ہے جس کو جبرائیل علیہ السلام لے کر ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو میرے آقا علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو میرے آقا علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اس کے علاوہ کوئی بھی آسمانی کتاب محفوظ اور تحریف سے پاک نہیں ہے۔ تحریف سے پاک نہیں ہے، فقط یہی وہ کتاب ہے جو تحریف سے پاک ہے، اور پاک کیوں نہ ہو، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھی ہے۔ حضرات، قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کو چھونا بھی ثواب ہے، جس کو پکڑنا بھی ثواب ہے، جس کو سننا بھی ثواب ہے، جس کو سنانا بھی ثواب ہے، جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کو پڑھانا بھی ثواب ہے۔ ہاں، قرآن مجید فرقان حمید ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے والا قاری بن جاتا ہے، اس کو یاد کرنے والا حافظ بن جاتا ہے، اس کا ترجمہ کرنے والا مترجم بن جاتا ہے، اس کو پڑھانے والا مدرس بن جاتا ہے، اس کو سمجھنے والا متعلم بن جاتا ہے، اس کو سمجھانے والا معلم بن جاتا ہے، اس کی تفسیر کرنے والا مفسر بن جاتا ہے، اس کی تشریح کرنے والا مبلغ بن جاتا ہے۔ نہیں، ارے یہ تو وہ کتاب ہے کہ اس پر عمل کرنے والا ولی بن جاتا ہے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا ولی بن جاتا ہے، تو کوئی داتا علی بن جاتا ہے، کوئی غوث جلی بن جاتا ہے، کوئی جواد علی بن جاتا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کے بعد میں میرے آقا نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میں بڑے ادب سے اس عظمت والی کتاب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کیا قرآن ذرا اپنا تعارف تو کرا؟ تو قرآن نے خود اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے، فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ میں تھا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مجھے رب العالمین نے نازل فرمایا، نازل بھی ہے روح الامین، مجھے جبریل امین لے کر آئے، بما نزل علی محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں قدر والی رات نازل کیا گیا، وہذا البلد الامین، شہر مکہ میں نازل کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مجھے رمضان کے عظیم مہینے میں نازل کیا گیا، ولا مکان سے چلا مکان کی طرف، ولا زمان سے چلا زمان کی طرف، میں حق سے چلا مخلوق کی طرف، میں خدا سے چلا مصطفیٰ کی طرف، میری راہ میں کئی رسول ہے، کئی نبی ہے، کئی فرشتے ہیں، میری راہ میں عرش بھی آیا، حاملین نے عرش بھی ہے، سدرۃ المنتہا بھی ہے، ہوائیں بھی ہے، فضائیں بھی ہے، سب کچھ میرے راستے میں آیا، لیکن میرا کہیں بھی دن نہ تھا یہاں تک کہ میرے راستے میں ایک رات آئی جو کبھی مجھے اپنی سیاہی سے اپنی طرف بلاتی اور کبھی اپنی سفیدی اور اپنی طرف سے میرا دل لگاتی، وہ لیلۃ القدر کی رات تھی، لیکن میں گزر گیا یہاں تک کہ میں نے غار ہرا کی خلوتوں میں رب کا حبیب دیکھا، رب کا یار دیکھا، مطلع انوار دیکھا، نور الانوار دیکھا، حسن الابرار دیکھا، میں نے عالم کا سردار دیکھا، امت کا غم خراب دیکھا، تو مجھے اتنا پیار لگا کہ فَإِنَّهُ نَظَرَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، میں اس کے دل میں اتر گیا۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت اور سیرت کا عنوان نظر آیا، ما زاغ آنکھیں تو وہ شمس ہے جو کھلانے والے، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ قرآن بیماروں کو شفا دینے آیا، قرآن مریضوں کو مسیحا بنانے آیا، قرآن بندوں کو اللہ کی پہچان کرانے آیا،
قرآن کفر کے اندھیروں کو ایمان کے نور سے چمکانے آیا. قرآن بگڑیاں بنانے آیا. قرآن ابو بکر کو صدیق بنانے آیا. قرآن عمر کو فاروق بنانے آیا. قرآن عثمان کو رمضان بنانے آیا. قرآن عربی کو صحابی بنانے آیا. قرآن حسین کو سید الشہداء بنانے آیا. قرآن بلال حبشی کو دنیا کا سلطان بنانے آیا. تلاوت قرآن سے تقدیر بدل جاتی ہے. لکھی ہے اللہ پر وہ تحریر بدل جاتی ہے. حضرات میرے اور آپ کیا کا والضحیٰ کے چہرے والے واللیل کی حسین رسو والے مازاغ البصر کی پیاری آنکھوں والے علم نشرہ کے وسیع سینے والے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور دوسروں کو پڑھایا اسے یاد کیا حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا. جو قرآن مجید پر عمل کیا وہ بروز قیامت اپنے گھر کے ایسے 10 افراد کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اللہ حقیقت میں ہمارے لیے قرآن مجید میں تمام مسائل موجود ہیں. شادی ہو, بیاہ ہو, غمی ہو, خوشی ہو, جنگ و جدال کی کیفیت ہو, امن و ایمان کی سزا ہو, قرآن مجید ہر موقع پر ہماری رہنمائی فرماتا ہے. اللہ پرانے وقتوں میں مسلمان میدان جہاد میں بھی قرآن کے احکام کو مد نظر رکھتا اور اس وقت مسلمان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی اور زبان پر قرآن ہوتا. آج اگر ہماری غیرت مر نہیں گئی تو ہماری نیند سو ضرور گئی ہے. بے حیائی, بغاوتی, عریانی اور فحاشی میں اگر ہم دوسری قوموں سے آگے نہیں تو اس سے پیچھے بھی نہیں. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور شیطان سے یاری لگا لی. ہمارے ہر کاروبار میں دھوکہ ہے, ہر قول میں جھوٹ ہے, ہر لباس میں برہنگی ہے, ہر فیشن میں حیوانیت ہے, ہر ملازمت میں نسوانیت ہے, ہر امانت میں بے ایمانی اور چوری ہے. ہاں مسلمان ہے مگر ہمارے ہر عمل میں منافقت ہے. اور تو ہم نے قرآن مجید کے ساتھ بھی عجیب رویہ اختیار کیا ہوا ہے. اور میں بتاتا ہوں ہم نے قرآن مجید کو مسجدوں کی دیواروں پر تو لکھا, ہم نے قرآن مجید کو مسجدوں کی دیواروں پر تو لکھا, مسجد کے میناروں پر تو لکھا, مسجد کے محرابوں پر تو لکھا, تختیوں پر تو لکھا, اپنے مدرسوں کی 4 دیواری پر تو لکھا, لیکن اپنے گھر میں برہنہ عورتوں کی تصویریں لگائی, اداکاروں کی تصویریں لگائی. ہم نے قرآن مجید کو شوکیس کی ضرورت تو بنا دیا. اور افسوس افسوس ہم نے قسمیں کھانے اور اٹھانے کے لیے قرآن مجید کو اپنے سر پر تو رکھا لیکن اس کی لاج نہ رکھی. ایک وقت تھا جب ماں اپنے بچے کو لوری میں قرآن سناتی تھی. ایک وقت تھا جب ماں اپنے بچے کو لوری میں قرآن سناتی تھی. جب ماں قرآن سنانے والی ہو تو بچے بھی محدث پیدا ہوتے ہیں. جب ماں قرآن سنانے والی ہو تو بچے بھی محدث پیدا ہوتے ہیں. جب ماں قرآن سنانے والی ہو تو بچے بھی مفکر پیدا ہوتے ہیں. اور جب قرآن سنانے والی ماں فاطمہ ہو تو بیٹا بھی نیزے کی ناک پہ چڑھ کے قرآن سنانے والا حسین پیدا ہوتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید. آج ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت جاتی رہی تو خدا کی رحمت بھی جاتی رہی. اور امیر کا گھر ہو یا غریب کا, افسر کا ہو یا نوکر کا, ہر گھر میں پریشانیاں, ہر گھر میں بے قراری ہے, ہر گھر میں بے تابی ہے, ہر گھر میں لڑائی ہے. آخر کیوں؟ ہم نے قرآن مجید کو الماری میں سجا کر رکھا لیکن اس کو اپنی زندگی کی زینت نہ بنایا. ہم نے تلاوت قرآن اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا. وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور مخار ہوئے, تارک قرآن ہو کر دست قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانے میں دکھایا ہوتا. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک گاؤں کے قریب سے گزرے. ایک بچہ رو رہا تھا. اسے قریب بلا کر پوچھا, بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ تو بچہ کہتا, حضور آج میں استاد صاحب کے پاس گیا تھا, انہوں نے سبق پڑھایا ہے وقودها الناس والحجارہ, دو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو بچہ کہتا, حضور میں اس آیت کے معنی پر رو رہا ہوں. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, بیٹا تو بھی بچہ ہے
کوئی گناہ کیا ہوگا تو چھوٹا موٹا گناہ کیا ہوگا کہ بڑا گناہ تو نہیں کیا. تو بچہ کہتا حضور میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں جب میری امی آگ لاتی ہے تو وہ آگ بڑی لکڑیوں کو نہیں لگتی, پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو دبا لیتی ہے پھر بڑی لکڑیوں کو بھی لگ جاتی ہے. حضور میں اپنے چھوٹے زیز لگ رہا ہوں, کل قیامت کے دن بڑے بڑے کافروں ابو جہل وغیرہ کو مان اللہ آگ نہ لگی تو اللہ تعالیٰ مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے گناہ گاروں کو تو پہلے آگ نہ لگا دے. اور جب بچوں کی سوچ ہوگی, جب بچوں کی سوچ ہوگی تو وہ کیوں نہ بڑے ہو کر مجدد عرض ثانی بنے گی. مگر آج کالجوں میں وہ ماحول نہیں, آج یونیورسٹیوں میں وہ طریقہ ایجاد نہیں, آج کی یہ مدرسے علامہ اقبال نہ بنا سکے, آج کی کالج محمد علی جوہر نہ بنا سکے, آج کے تعلیمی ادارے ظفر علی خان نہ بنا سکے. اور مدرسوں میں پڑھ کے بنتے ہیں تو ڈاکٹر بن کے نکلتے ہیں, پڑھا لکھا نہیں ہو تو ڈاکٹر بن کر لگتے ہیں. اور مدرسوں میں پڑھ کر نکلتے ہیں, بن کر نکلتے ہیں تو ڈاکٹر بن کے نکلتے ہیں. اور کالج سے پڑھ کے جو بن کے نکلتے ہیں, چچا بن کے نکلتے ہیں, غیروں کی عشق میں پیسہ ماننے والے نکلتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ماں کی گود بھاگ رہی, جب ماں کی گود بھاگ ہوتی تھی تو بیٹا بھی بابا فرید پیدا ہوتا تھا, بیٹا بھی پیدا ہوتا تھا. بابا فرید جب گلیوں سے گزرتے تو لوگ ہاتھ چومتے تھے, گھر جا کر ماں سے کہتے ماں میں جس گلی سے گزرتا ہوں, لوگ ہاتھ چومتے ہیں. بیٹا فرمایا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں. عرض کیا مت کس کا کمال ہے؟ میں بیٹا میں دودھ کا کمال ہے, میری بغیر وضو کیے تمہیں دودھ نہیں پلایا. جب ماں مسلم کی ضرورت ہوتی تھی, جب ماں مسلم کی ضرورت ہوتی تھی تو بیٹا بھی بہاور حق پیدا ہوتا تھا, بابا فرید پیدا ہوتا تھا. اللہ کا قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنی جان اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہم نے بیٹے دیے ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, ہم نے بیٹیاں دی ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میں خیال کرنا کوئی ایسا نہ ہو جائے تم سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بن جاؤ. اور میرا نبی جہنم سے نکالنے آیا ہے, جنت کا راستہ دکھانے آیا ہے. آج اگر کوئی خطیب ہے تو وہ بھی اپنی اصلاح کرے, ادیب ہے تو وہ بھی اپنی اصلاح کرے. آج بات بات پہ لڑائیاں ہوتی ہیں, ایک دوسرے کو کافر اور مشرک کہا جاتا ہے. آج ذرا تبلیغ کا منظر آپ کو مدینہ کی یونیورسٹی کا حال سنا. مدینہ میں سب سے پہلے یونیورسٹی بنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور جس کی شاگرد تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. اس یونیورسٹی میں پڑھنے والے امام حسن بھی تھے اور امام حسین بھی تھے. ایک دن حضرت امام حسن اور امام حسین مسجد سے باہر تشریف لائے, دیکھا کہ ایک بابا ہے وضو غلط کر رہا ہے. حضرت امام حسین نے کہا بھائی جان یہ بابا وضو غلط کر رہا ہے, اگر ہم نے اس سے کہا کہ اس نے وضو غلط کیا ہے ہو سکتا ہے یہ محسوس کرے. بھائی جان کوئی ایسی ترکیب بنائے یہ محسوس بھی نہ کرے اور اس کی اصلاح ہو جائے, اس کی اصلاح ہو جائے. حضرت امام حسن فرمانے لگے بھائی جان ایک پانی کا لوٹا آپ بھر لو, ایک پانی کا لوٹا میں بھر لوں. ہم دونوں بھائی اس بابے کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں ہم دونوں بھائی ہیں, وضو کرنا چاہتے ہیں, دیکھنا غلطی پر کون ہے, دیکھنا غلطی پر کون ہے. یہ بیت کے گھر کی تعلیم. حضرت امام حسن نے بھی پانی کا لوٹا بھر لیا اور حضرت امام حسین نے بھی پانی کا لوٹا بھر لیا. جب دونوں اس بابے کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے السلام علیکم, اس نے جواب میں کہا وعلیکم السلام. بابا کہنے لگا کیا کہتے ہو؟ کہا بابا کہتا کیا کہتے ہو؟ کہا ہم دونوں بھائی ہیں وضو کرنا چاہتے ہیں, دیکھنا ہم دونوں بھائیوں میں سے وضو صحیح کون کرتا ہے. جب دونوں بھائیوں نے وضو شروع کیا, جب وضو مکمل کر چکے بابا دور سے دیکھ رہا تھا, اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہا شہزادہ تم کون ہو؟ غلطی پر تو میں تھا, غلطی پر تو میں تھا. دیکھا کس طرح اصلاح کی شہزادگان اہل بیت نے, کس طرح معاشرے کی اصلاح کی. آج معاشرے کا ہر فرد ہر انسان اپنی اصلاح کرے. اصلاح تب ہوگی جب ہم اپنے ذہن صاف کریں گے, کسی کی غیبت نہ کریں گے, کسی کا گلہ نہ کریں گے. میرے آقا نے فرمایا محبت تب بنے گی, محبت تب بنے گی جب ایک دوسرے کو سلام کرو گے. میرے آقا نے جمعہ کے اجتماع سے فرما دیا صحابہ جہاں موجود ہے وہ لکھ لے نوٹ کر لے, جہاں موجود نہیں وہ میری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان تک پہنچا دے. عرض کیا رسول اللہ فرمائیے, عرض کیا رسول اللہ فرمائیے. میرے آقا نے فرمایا جو سلام میں پہل کرے گا اس کا گھر میرے محل کے قریب ہوگا, جو سلام میں پہل کرے گا اس کا گھر میرے محل کے قریب ہوگا.
آج ہمارے ذہنوں میں اتنا غرور آ چکا ہے کہ آدمی کی یہ خواہش ہے کہ کوئی دوسرا آدمی مجھے سلام کرے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ سلام میں پہل کرنے سے محبت بڑھتی ہے، سلام میں پہل کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، اپنی جانو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے تب بچا دے جب اپنے ذہن صاف کرو گے، کسی کی غیبت نہ کرو گے، جب اپنی اصلاح کرو گے، اپنے خاندان کی اصلاح کرو گے، قرآن کے قاری بنو گے، نماز کے عادی بنو گے۔ رات کا وقت تھا جب گھر گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کی بچیوں کا یہ حال تھا کہ کتابیں قرآن شریف، اس کے لکھنے والے مصر کے علاقے کے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کو کتاب لکھنے کا خیال کیسے آیا کہ آپ نے ساری کی ساری کتابیں درستی سے بھر دی، ساری کی ساری کتابیں درستی سے بھر دی؟ تو فرمانے لگے، میں ایک علاقے میں تھا، میں نے زور یاسر کی نماز پڑھنی تھی، وضو بھی کرنا تھا، میں پریشان تھا کہ پانی کیسے لوں، وضو بھی کرنا تھا، میں پریشان تھا وضو کیسے کروں۔ آپ فرماتے میں ادھر دیکھ رہا تھا کہ مجھے کنواں نظر آیا، جب میں اس کنویں کے پاس گیا تو وہ ڈول رسی نہیں تھی، میں پریشان کھڑا تھا۔ آپ فرماتے ہیں یہ کنواں اور اس کنویں کے ساتھ کسی غریب کا جڑواں سے گھر ہے، اس گھر کی چھت پر 7 یا 8 سال کی بچی کھیل رہی ہے، 7 یا 8 سال کی بچی کھیل رہی ہے۔ جب اس نے میرے طرف دیکھا تو کھیلنا شروع کر دیا، کھیلنا چھوڑ دیا۔ کہا من انت، آپ کون ہے؟ میں نے کہا انا محمد بن سلیمان الجزولی، میں محمد بن سلیمان الجزولی ہوں۔ تو بچی کہتی ہے چاچا پریشان کیوں کھڑے ہیں، پریشان کیوں کھڑے ہیں؟ میں نے کہا بیٹی میں نے وضو کرنا ہے، ڈال اور رسی نہیں ہے۔ بچی نے دیکھا رہن سے پڑی، بڑا فصیح جملہ کہا اس نے، عربی زبان میں بڑا فصیح جملہ کہا، پھول جاتے تھے اس کے منہ سے۔ پتا بچی نے کیا کہا؟ بچی کہنے لگی انت الذی جس نے علیک الخیر وانت تتخیر لما تخرج به الماء من البئر۔ کہا چاچا بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، بڑی وراثت کے ڈر سے بستیاں بج رہے ہیں، کنویں سے پانی بھی نہیں نکلتا، نائن سے پورا مصر گونج رہا ہے، کنویں سے پانی بھی نہیں نکلتا۔ میں نے کہا بچی شاید بیٹی تو شاید میری بات سمجھی نہیں، ڈال اور رسی نہیں اور پانی کیسے نکالوں؟ محمد بن سلیمان الجزولی فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم وہ بچی چھت سے نیچے نہیں اتری، وہیں سے جھک گئی کنویں کی طرف، چھت سے نیچے نہیں اتری، وہیں سے جھک گئی کنویں کی طرف۔ محمد بن سلیمان الجزولی فرماتے ہیں بچی نے کنویں کے اندر تھوکا، میں اندازہ نہ کر سکا اس بچی کا تھوک پہلے پانی میں پہنچا ہے تو پانی کے کنارے سے باہر آ گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کنواں گوارا بن گیا۔ محمد بن سلیمان الجزولی فرماتے ہیں مجھے وضو بھول گیا، میں نے ہاتھ مار دیا، میں نے کہا بیٹی میری بیٹی بتا اتنی کم عمر میں اتنے بڑے رتبے کیسے پا لیے کہ تیری تھوک کے چند قطرے کنویں میں انقلاب کرتے ہیں اور کنویں کو فوارہ بنا دیتے ہیں۔ کہا بیٹی بتا اتنی کم عمر میں اتنے بڑے رتبے کیسے پا لیے، میں نے کیسے پا لیے؟ محمد بن سلیمان الجزولی فرمایا اتنے بڑے رتبے کیسے پا لیے؟ تو بچی کہتی ہے چچا یہ بھی نہیں جانتے، اتنے بڑے عالم ہیں یہ بھی نہیں جانتے۔ کہا بیٹی میں تیری زبان سننا چاہتا ہوں۔ کہا چچا سننا چاہتے ہو تو سنو بکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا چچا میں ہماری چھوٹی عمر میں میں اس چھوٹی عمر میں بھی اور میں نبی کی ذات میں دودھ پڑتی رہتی ہوں، چڑھتی ہوں پھر میں دودھ پڑتی ہوں، بچتی ہوں پھر میں دودھ پڑتی ہوں، دم بدم اور میں نبی کی ذات میں دودھ پڑتی ہوں۔ کہا چچا جو زبان اور میں نبی پہ دودھ بیٹھ جائے اس میں تاثیر آئی جاتی۔ سبحان اللہ، کہا چچا وہ کر لے وضو۔ محمد بن سلیمان الجزولی فرماتے ہیں میں وضو کرنے کے لیے جھکا، اس بچی نے پھر آواز دی، اس بچی نے پھر آواز دی، اس بچی نے پھر آواز دی۔ کہا چچا جانتے ہیں کن پر دودھ پڑنے سے یہ تصویریں ملتی ہیں، کن پر دودھ پڑنے سے تصویریں ملتی ہیں؟ کہا بیٹی میں تیرے نبی میں قربان جاؤں، جانتا تو ہوں جانتا ہے تو مجھ سے زیادہ پہچانتی ہے، تو بتایا وہ کون ہے، تو بتا وہ کون ہے، تو بتا وہ کون ہے؟ بچی کہنے لگی، جب بچی نے پھر بھول جائے، بچی کہنے لگی چاچا سن الزام شاف البر الاکبر تعلق تلو حسو فی انیامہ۔ کہا چچا وہ کریم نبی ہے، اگر جنگل میں نکلا جائے تو وحشی درندے جھاڑیاں چھاڑتے اس کے بعد میں رحمت سے نکل جاتے ہیں۔ کہا چچا وہ کریم نبی ہے، اگر جنگل میں نکلا جائے
تو ویسی درندے جاڑیاں چاٹ کر اس کی کالی کملی سے لپٹ جاتے. چاہو کرنے وضو. محمد بن سلیمان الجزولی فرماتے میں وہی کھڑے قسم کھائی تھی کہ ایسی کتاب لکھوں گا جو شروع بھی درود شریف سے ہوگی اور ختم بھی درود شریف سے ہوگی. حضرات میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس گھر کی 7 سال کی بیٹی کا یہ مقام ہے اس کا باپ کیسا ہوگا, اس کی ماں کیسی ہوگی. حضرات انڈیا میں ہندو عورت تقریر کر رہی تھی. اس نے تقریر کے دوران سوال کہ مسلمانوں بتاؤ 14 صدیاں ہو گئی ہیں, ایک حسین آیا دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ مجمع سے کوئی نہیں بول رہا. ہندو سمجھ گئی کہ ان مسلمانوں کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں ہے. اس نے تقریر کے دوران دوسری بار پھر سوال کیا کہ مجھے مسلمانوں بتاؤ 14 صدیاں ہو گئی ہیں, ایک حسین آیا دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ مجمع سے کوئی نہ بول رہا. ہندو عورت سمجھ گئی کہ ان مسلمانوں کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں ہے. اس نے تیسری بار پھر سوال کیا کہ مسلمانوں بتاؤ 14 صدیاں ہو گئی ہیں, ایک حسین آیا دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ مجمع سے کوئی جواب نہیں اٹھا. ایک آخر سے ایک سفید داڑھی والا بزرگ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا بیٹی تیرا سوال یہ ہے کہ 14 صدیاں ہو گئی ہیں, ایک حسین آیا دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ کہ بیٹی سر حسین آ سکتا ہے, فاطمہ جیسی ماں نہیں ہے, حسین آ سکتا ہے, علی جیسا باپ نہیں ہے. حسین آ سکتا ہے, حسین آ سکتا ہے, فاطمہ جیسی ماں نہیں ہے, حسین آ سکتا ہے, علی جیسا باپ نہیں ہے. اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بناؤ, قرآن کا حافظ بناؤ, اپنے بچوں کو حدیث کا درس دو. اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں